الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میرا نام قاضی عمار علوی ہے اور میں آپ کے ساتھ اردو لیکچرار ہوں اسپیکر کالج کے اندر۔ آج کی جو میری پیشکش ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ جماعت میں یعنی کلاس میں طلباء کے رویوں کی اصلاحی حکمت عملیاں۔ اصلاحی حکمت عملیاں یعنی آپ بچوں کے جو بیہیویئر ہیں کلاس کے اندر، جو آپ کے سامنے بچے رویے اختیار کریں گے تو آپ ان کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے آپ کیا کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے موضوع کا تعارف پیش کرتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیم محض معلومات کی منتقلی نہیں، تعلیم کا اصل مقصد کردار سازی اور تزکیہ نفس ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ آئے گا وہ، کہ میرے پاس اس پیشکش کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے دو آپشنز تھے۔ ایک تھا کہ مسٹر چپس کا مشہور ناول جو آپ نے پڑھا ہے سیکنڈ ایئر کی کتاب میں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا اور غور کیا کہ مسٹر چپس کے ناول کے اندر اور اسلامی تعلیمات کے اندر ایک مجھے بنیادی فرق محسوس ہوا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اگلی سلائیڈ نکالیں تو اس کے اندر یہ فرق واضح ہے، پھر واپس اس پہ آتے ہیں۔ وہ یہ ہے عامی خیال، میں نے کسی پہ تنقید نہیں کی، عامی خیال یعنی جو مسٹر چپس وغیرہ یا عامی خیال ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نگرانی کڑی کریں، سزا دیں یا بچے کے اوپر بیرونی دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں جس سے آپ بچے کو کنٹرول کر سکیں۔ لیکن حقیقی تصور یہ ہے جو اسلام نے 1300 سال علمی صلاحیتیں بچوں کے اندر پیدا کی، وہ یہ تھا کہ آپ بچوں کے اندر خود اعتمادی اور خود احتسابی جگائیں، یعنی بچے کو آپ الگ بٹھا کے یہ سمجھائیں کہ بیٹا آپ کے اندر، جیسے اقبال نے کہا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ انہیں غیرت دکھائیں کہ آپ کے والد، آپ کی والدہ کیا عظیم خاتون اور آپ کے والد کیا ہیں اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو ضمیر کو بیدار کرنا، آپ نگرانی رکھیں گے تو کب تک رکھیں گے، بچوں کے اوپر پریشر ڈالیں گے تو کب تک رکھیں گے۔ پہلے بھی ایک دن پیشکش میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جب کلاس کے اندر، ویسے اب آپ کی باری ہو رہی تھی، جب ٹیچر کلاس میں نہیں ہے تو پھر بچوں کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ تو آپ کبھی بھی بیرونی دباؤ، سزا، نگرانی کے ذریعے بچے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بچے کے اندر اس کا ضمیر جگائیں، اس کو جواب دہی کی صلاحیت پیدا کریں کہ مجھے جواب دینا ہے اللہ کے آگے بھی اور ادارے کے آگے بھی۔ اور تیسرا، خود احتسابی پیدا کرے بچہ کہ میں نے اپنے آپ کو بھی جواب دینا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اب پچھلی سلائیڈ پر آ جائیں۔ تو تعارف یہ ہے کہ صرف ہم جاتے ہیں اور کلاس میں جا کے ایک علم اور سلیبس جا کے ان کو ڈھیر سارا علم دے کر آگے نہیں، معلومات کی منتقلی نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کردار سازی۔ نریندر مودی نے ٹیچرز کو سپیچ کی، اس کے اندر اس نے یہ بات کہی، لیکن یہ بات، افسوس مجھے یہ اس نے حوالہ نہیں دیا، لیکن یہ بات آگے میں حوالہ پیش کروں گا۔ امام ابن رشد کی بات ہے جو نریندر مودی نے اپنے بہاف پر پیش کی۔ اس نے کہا کہ کیا جب آپ نکل جاتے ہیں پڑھا کے، اس کے بعد یعنی سال ختم ہو جاتا ہے، سیشن اینڈ ہو گیا، اس کے بعد کیا بچے آپ کو اپنے غمیوں میں بلاتے ہیں؟ کیا نجی مسائل، ذاتی مسائل آپ سے بیان کرتے ہیں؟ کیا وہ بچے آپ کو اپنے ذاتی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں؟ تو موسٹلی ٹیچر کہنے لگے کہ نہیں جی، بس ہم پڑھا کے نکلتے ہیں، اس کے بعد بچے ہم سے رابطہ ہی نہیں کرتے۔ تو کہتا ہے کہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، بچوں کو بنا نہیں رہے، سنوار نہیں رہے۔ جب ٹیچر کلاس کے اندر بچوں کو بنانا شروع کر دے گا تو دوبارہ انشاءاللہ 1300 سال والا عروج ہمارے اوپر آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ یہ نبی کتاب کا علم دے گا۔ اگر صرف علم ہی کافی ہوتا تو آگے اللہ تعالیٰ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کی بات نہ کرتا۔ اللہ نے کہا علم دیتے ہیں اور اس کے بعد سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، یہ وَيُزَكِّيهِمْ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استاد صرف معلم، ٹیچر نہیں ہے، بلکہ وہ مربی ہے، تربیت کرتا ہے۔ وہی بات ہوگی کہ بچوں کو سنوارنا ہے، صرف علم مہیا نہیں کرنا۔ علم، عمل، اخلاق، یہ تین چیزیں ضروری ہیں کسی بھی تعلیم کے لیے۔ نیچے میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، انما التعلیم لاصلاح القلوب قبل تزیین العقول۔ جب آپ کے سامنے کوئی علم آتا ہے تو وہ آپ کی عقل کو سنوارتا ہے، لیکن اس عقل کو سنوارنے سے پہلے آپ کے اندر اخلاق اور آپ کے
عمل کو بھی آپ کے دل کو بھی سنوارا جانا ضروری ہے۔ تو یہ تعارف ہو گیا میری پیشکش کا۔ اب جو طلباء ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں 2 خیال پیش کر دیے۔ ایک وہ ہے جو عامی خیال ہے کہ جس میں آپ نے بیرونی دباؤ، سزا، نگرانی اور سختی کے ذریعے بچوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ ناکام ہے، یہ اس کے اوپر کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے حقیقی تصور کہ آپ بچوں کے اندر ضمیر جگائیں، وہ جواب دہی کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے خود کو جواب دینا ہے، اپنے سامنے کھڑا ہونا ہے، خود احتسابی، یہ بچوں کے اندر پیدا کیجیے۔ اب جو طلباء ہیں کلاس کے اندر، ان کی کل 6 اقسام ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ صالح الفطرت مگر ناپختہ طالب علم، سنجیدہ ہے، کلاس میں خاموشی سے بیٹھتا ہے، ٹیچر کی بات بھی سن رہا ہے۔ صالح الفطرت یعنی وہ اپنی فطرت، اپنی نیچر کے اندر مکمل ہے، لیکن ناپختہ ہے، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہچکچائے گا، ٹیچر کے سامنے سوال رکھتے ہوئے ہچکچائے گا، یہ ناپختگی ہے۔ یہ ہم ڈیٹیل سے حل کریں گے۔ دوسرا وہ طالب علم ہے، ذہین ہے لیکن وہ مغرور ہے، جیسے سر ابھی ہم اس دن بات کر رہے تھے، عمر صاحب 10th کلاس کا جو لڑکا ہے کہ وہ بہت ذہین ہے لیکن وہ گھمنڈ میں رہتا ہے کہ مجھے آتا ہے، اور وہ پھر فیل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا طالب علم ہے۔ تیسرا ہے غافل یا سست، پڑھ لیں گے بھی بہت ٹائم رہتا ہے۔ چوتھا وہ طالب علم ہے جو ضدی اور نافرمان ہے، جو بغاوت پر ہر وقت تیار رہتا ہے کہ میں نے ٹیچر کی بات نہیں ماننی۔ اور پانچواں وہ ہے جو کمزور النفس ہے، نفس یعنی کہ اپنی عقل، اپنی صلاحیت کے اندر وہ کمزور ہے لیکن سنجیدگی اس کے اندر بہرحال ہے۔ اور چھٹا وہ طالب علم ہے کہ جو قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے، جس نے پورے گروپ بنایا ہوا ہے اور اس گروپ کو لیڈ کر رہا ہے، اور آج ہم یہ کر دیں گے، آج چھٹی کروا دیں گے۔ یہ 6 قسم کے عمومی طور پہ طلباء ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آگے کریں سر۔ اب جو قسم اول ہے، پہلی قسم صالح الفطرت مگر ناپختہ، اس کے اندر 4 اس کی صلاحیتیں ہیں۔ نمبر 1، فطرت میں خیر موجود ہے، یعنی وہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، سنجیدہ ہے، اسے احساس ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں، میں نے فیس پے کی ہے، اسے احساس ہے۔ دوسرا، صحیح اور غلط کا بنیادی شعور بھی ہے کہ میں نے کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے، ٹیچر کے سامنے۔ استاد کو آئیڈیل مانتا ہے، یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم نے پک کرنا ہے۔ استاد کو آئیڈیل مانتا ہے۔ جو یہ بچہ ہے، یہ صالح الفطرت کا مطلب کہ وہ نیچر میں پورا ہے، اور وہ جب ٹیچر اس میں گفتگو کر رہا ہے تو وہ ٹیچر سے متاثر ہو رہا ہے۔ جب ٹیچر سے ایک بچہ متاثر ہو جائے، اس سے آگے تو کھیل مشکل ہی نہیں ہے، اس کے آگے تو آپ بچے کو کسی بھی طرح قائل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ استاد کو آئیڈیل مانتا ہے اور جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ کہ اگر یہ بچہ بگڑے گا کب، مسئلہ یہ ہے اگر اس کی بر وقت رہنمائی اس کو نہ دی گئی اور اس کو کوئی آئیڈیل ٹیچر نہ ملا تو یہی اس کی نیچر بگڑ جائے گی، یہی فطرت بگڑ جائے گی، اور یا وہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ملے گا اور وہ بگڑ جائے گا۔ تو اس بگڑنے سے پہلے ہم نے اس بچے کو وہ ٹیچرز جو آئیڈیل ہیں، جو بچوں کے اوپر اثر ڈال لیتے ہیں گفتگو کا، ان کے ذریعے ان بچوں کو سنوارا جائے گا۔ اب اصلاحی حکمت عملی، حکمت کے ساتھ تعلیم، یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ہمیں حکمت اور دانائی کے ساتھ، یعنی اس کو یہ نہیں کہ تمام بچوں کے سامنے اس کو بے عزتی نہیں کر دینی، اس کے جو کانفیڈنس ہے اس کو کم نہیں کرنا، بلکہ ہم نے بلڈ کرنا ہے، ہم نے اس کو حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے۔ دوسرا تجریج، اصل چیز ہے۔ ابن سینا، میں مسٹر چپس کو چھوڑ کے ابن سینا پر آنے کی یہی وجہ تھی کہ ہمارے پاس اساتذہ موجود ہیں کہ بچے کی عقل بوجھ نہیں، رہنمائی مانگتی ہے، کردار کا عملی نمونہ ہے۔ تھوڑا سا اوپر ہو سکتا ہے یہ کردار کا عملی، استاد کا عمل بچے کی کتاب بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر، آپ کی گفتگو کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، آپ کے لباس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، آپ کے پڑھانے کے انداز کے اندر آپ یہ ایسے کر کے مخاطب کر رہے ہیں اور بچے کے اوپر ایک جلاد بنے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی آپ ایسے بچے کو قائل نہیں کر سکتے۔ ایسے بچے کو قائل کرنے کے لیے آپ کو لازمی طور پر خود سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور اگر آپ خود سنجیدہ ہو جاتے ہیں، آپ آئیڈیل ہے بچوں کے لیے، بچے خود بخود سنجیدہ ہونے لگ پڑیں گے۔ ہمارے یہاں بچوں کے نہ سنجیدہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیچرز ہمارے یہاں نہایت مناسب الفاظ یہ بولیں کہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے بچے بھی غیر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو استاد کا عمل بچے کی کتاب ہے۔ اس پر پرنسپل صاحب نے بھی اس نے بات کی تھی کہ جیسا آپ پہنیں گے، جس طرح آپ گفتگو کریں گے،
جیسے آپ مطالعے کا بچوں کے اندر کتابیں پڑھنے کا شوق بچہ کرے گا، اور کثیر جو اکثر طلبہ ہوتے ہیں وہ یہ صالح الفطرت ہوتے ہیں. آگے چلے سر، بہت لمبا ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ ذہین مگر مغرور طالب علم. سر وہ جو 10th والا تھا، اب کیا ہے، اسے ذہانت کا احساس ہے، سوالات میں تیزی، فوراً بول پڑے گا ٹیچر کے سامنے، بحث میں غلبے کی خواہش، کوشش کرے گا کہ ٹیچر نیچے آ جائے اور وہ غالب رہے. ایسے ہی ہوتا ہے سر. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسروں کو وہ کم تر سمجھتا ہے، یعنی میں کر لوں گا نا، اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے. اب مسئلہ کیا ہے، اگر یہ ذہانت اگر تواضع مطلب عاجزی سے خالی ہوگی تو یہ علم اس کا تکبر بن جائے گا اور ناکامی کا سبب بنے گا، جیسے بھی وہ 2 دفعہ فیل ہو چکے ہیں. ذہین ترین طالب علم ہے اور فیل ہو چکے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ یہی علم تواضع کے بجائے، عاجزی کے بجائے وہ تکبر کی صورت اختیار کر گئے. اب ایسے بچوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ علم کے ساتھ ادب کی تعلیم دیں، سمجھاتے رہیں، انہیں الگ بلائیں، الگ بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا آپ اتنے ذہین ہو، آپ یہ کچھ کر سکتے ہو، کیا کر رہے ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا، ادب سیکھو پھر علم سیکھو. ادب سیکھو، اور یہی استاد کے لیے بھی ہے، پہلے ادب سکھلاؤ اور پھر علم سکھلاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سلیبس چھوڑ دیں، آپ اپنے سلیبس کے ساتھ ساتھ بچوں کو آداب بھی سکھائیں. اور دوسرا تدریج. ابن سینا کہتے ہیں علم امانت ہے، زینت نہیں. یعنی ان بچوں کو بتاؤ کہ یہ علم آپ کی شوخیاں مارنے کے لیے نہیں ہے، شوخیاں بکھیرنے کے لیے نہیں آیا، یہ علم آپ کو کیا کرنے کے لیے آیا ہے. سر پیچھے کریں. علم امانت ہے آپ کے پاس، اور امانت کے اندر خیانت 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو آپ حاصل نہ کریں صحیح طرح، دوسرا یہ ہے کہ آپ حاصل کر کے اس کو صحیح جگہ پر منطبق نہ کریں. آگے چلیں سر. قسم سوم، تیسری قسم کے طالب علم، ضدی اور نافرمان طالب علم. وہ سنتے ہی نہیں ہیں اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. لازمی بات. اب ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ مقصد تعلیم سے ناواقف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم انہیں کیا کچھ دے سکتی ہے اور کیا مقصد ہے اس کا. دوسرا وقت کا ضیاع. سر ہم تو آتے ہی ٹائم پاسی کرنے کے لیے ہیں، سر چھوڑیں نا، بس پیپر ہو گئے ہیں، گزارا کریں گے. محنت سے گریز، محنت تو انہیں کرنی ہی نہیں، کتاب کھولنے سے یہ آ رہی ہیں. اور وقتی خوشی کا تعاقب، ابھی مجھے انٹرٹینمنٹ مل جائے، ابھی میری خوشی کا کوئی سامان ہو جائے. یہ ان کی 4 نشانیاں ہیں. اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ان کی نیت خرابی ہے، ان کو مقصد کا فقدان، مقصد پتہ ہی نہیں ہے. یہ ماحول کے جو بگاڑا ہے اس کے زیر اثر آ چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ اپنے مقصد، اپنی منزل سے دور ہیں. ہمیں ان کو کیسے سمجھانا ہے؟ ہمیں انہیں سمجھانا ہے کس کے ذریعے؟ علم کو عبادت کے درجے پر رکھنا. استاد بتائے گا کہ بیٹا جو آپ کلاس میں بیٹھے ہو یہ عبادت ہے، اور اگر آپ عبادت نماز کے دوران اگر آپ یوں 2 ہاتھ بھی پھیلاؤ گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر آپ اس علم کے اتنے بڑے مرکز کے اندر استاد کے سامنے، استاد مرکز، کتاب مرکز، آپ علم حاصل کرنے طالب علم. میں نے جو 2nd ایئر کی سب سے ہماری یہ کلاس تھی سنجیدہ الفاظ، اشارہ یہی ہے، تو میں نے ان کو کیا سمجھایا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کون ہو. تم وہ ہو کہ صبح آتے ہو تو فرشتے تمہارے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہوتے ہیں. تم وہ ہو کہ تم زبان سے الفاظ نکالو، اللہ قبولیت کے لیے فرشتے اتار دیتا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کون ہو. اس کے بعد میں جب بھی کلاس میں جاتا ہوں وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، میری کلاس میں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. کہ ان کو ابھارو، بتاؤ کہ تمہارا مقصد، تم کس مقام سے کہاں پر آ گئے. اور جو ابدہی کا شعور، فارابی کہتے ہیں، فارابی بہت بڑے فلاسفر ہیں اسلامی، وہ کہتے ہیں تعلیم وہ ہے جو انسان کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلائے، اس کو بتائے کہ تیری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اگر ٹیچر بھی اپنی ذمہ داریوں کے اندر کوتاہی کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، علم کے اندر پختگی نہیں ہے. اور اگر ٹیچر کے علاوہ بچہ اپنی ذمہ داری کے اندر کمی کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو بھی نہیں پتہ، بچے کے پاس بھی صرف علم برائے نام ہے. آگے چلیں سر. چوتھی قسم کے طالب علم وہ ہیں جو ضدی اور نافرمان ہیں. ان کی کیا ہے؟ انا پرستی. میں ایسے کروں گا، یہ میں کے گھمنڈ میں ہے. استاد سے ٹکراؤ اور نظم کو چیلنج کرنا. سر چھٹیاں نہیں ہو رہی، ہم کروائیں گے. پارٹی میں اتنے پیسے ہیں، ہم اتنے رکھوائیں گے. یہ چیلنج کرنے والے ہیں. اور اپنی بات منوانا. سر ہماری بات مانی جائے، آج نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا. یہ ضدی. اور اب یہ ان کی نشانی ہے. اب کیا سب کے سامنے اگر آپ ان کو ڈانٹو گے اور طاقت کا مظاہرہ کرو گے کہ میں سپیریئر ہوں، آپ الٹے بھی لٹک جاؤ، آپ ایسے بچے کو قابو نہیں کر سکتے.
آپ اس کے سامنے پھر منتیں بھی کرتے رہو کہ بیچا اب میری جان چھوڑ دے، کہے گا نہیں اب قبر تک آپ کی جان نہیں چھوڑوں، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں حالیہ، کسی کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسے طالب علم کو ہم ڈانٹ نہیں سکتے، اور کسی کے سامنے ہم اس کے سامنے طاقت کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے اور میرے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب لیکن جب ایسا طالب علم کلاس میں بیٹھا ہے تو وہ تو کلاس کو ڈسٹرب کرے گا، آپ کے اوپر جملے کسے گا، آپ جائیں گے آپ کی تصویریں بنی ہوں گی اور آپ جائیں گے جملے کسے ہوئے ہوں گے آپ کے اوپر، اور آپ کے اوپر ہنسے گا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہیں پر ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں خود بھی جملہ بات ہی غلط برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح بات کون برداشت کرتا ہے؟ بات ہی تو غلط وہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا حلم ہے اور آپ کتنا حوصلہ ہے، آپ کے اندر کتنا اپنے اوپر خود اعتمادی ہے۔ اگر آپ کی زبان تھر تھرانے لگ پڑے اور آپ گفتگو نہ کر سکیں بچے کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف برائے نام ہی ہیں، آپ کے اندر کوئی علم کی پختگی نہیں ہے۔ ہاں، ابن سینا کا ایک قول ہے کہ جو علم ہے وہ آپ کے اندر یوں تحمل بھرتا ہے کہ جیسے ایک گھڑا ہے وہ بھرا ہوا ہے، آپ اسے بجاتے رہیں وہ کھنکے گا نہیں۔ تو علم آپ کے اندر وقار لاتا ہے، متانت لاتا ہے، حوصلہ، صبر، تحمل، یہ علم لاتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر یہ نہیں ہوتا، اس کو ذرا سی بات دکھاؤ گے تو وہ خالی گھڑے کی طرح کھنکے گا۔ تو اپنے اندر وقار، متانت، طاقتور وہ نہیں جو گرا دے، یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر میں طاقت کا مظاہرہ کروں بچے کے سامنے تو طاقتور وہ نہیں جو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے، اصل طاقتور وہ ہے، اصل کشتی جیتنے والا آدمی وہ ہے۔ اور دوسرا نجی نصیحت، ایسے بچوں کو بلائیں اور کہیں مثلا 9th کلاس کے 2-3 طالب علم تھے، ان کو میں نے نجی بلایا الگ کلاس میں، ان کو میں نے کہا یار تمہیں اتنی عزت دیتا ہوں، تمہارا مقام کیا ہے، تم کلاس کو ہینڈل کر سکتے ہو۔ اب وہ میری کلاس میں وہ بچے باقی کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں سے آپ بجائے ان کے کہ آپ طاقت کا مظاہرہ کریں، ان سے دوستی لگائیں، ان کو الگ بلائیں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا میں تو آپ کے اعتماد سے کلاس میں آتا ہوں، اور آپ ایسے کریں گے تو باقی کون کرے گا؟ آپ دیکھ لیجئے گا وہی طالب علم کل بچوں کو چپ کرا رہے ہوں گے کہ استاد کی کلاس میں کوئی نہیں بولے گا۔ اور میں یہ بہت جگہ امپلیمنٹ کر چکا ہوں اور یہ ہوتا ہے۔ تو آپ بجائے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے ذرا تحمل، حوصلے اور صبر سے کام لیں۔ تو اصلاح سر عام نہیں، اس کی عزت کو محفوظ رکھنا ہے، تو وہ آپ کی عزت کالج میں نہیں ہر جگہ محفوظ رکھے گا، نہیں کریں گے تو وہ آپ کی عزت ہر جگہ اچھالے گا۔ اور امام غزالی کا میں نے قول نقل کیا، سختی تب ہی فائدہ دیتی ہے جب عدل کے ساتھ ہو، انصاف کے ساتھ ہو، آپ خود کے ساتھ بھی انصاف کرنے والے ہوں اور آپ طالب علم کے ساتھ بھی انصاف کرنے والے ہوں۔ آگے چلیں سر، 5ویں قسم ہے کمزور النفس طالب علم۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ خوف، ڈر رہا ہے، ٹیچر سے بیٹا بولتا ہی نہیں ہے، سیکنڈ ایئر میں 2-3 طالب علم بولتے ہی نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہے کہ ہم بولیں گے تو غلط، ٹیچر ہماری بےزتی کر جائے گا، غلطی سے ڈر، خاموشی، یہ ان کی نشانی ہے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے جو بگاڑ پیدا کرے گا کہ اگر یہ طالب علم جو خود کو ناکام سمجھ چکا ہے اور احساس اگر مزید سے خود کو ناکام سمجھ لیا تو یہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے اس کو بوسٹ کرنا ہے، ہم نے اسے بتانا ہے کہ آپ جیسے سر اویس صاحب نے اپنی پیشکش میں بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ میں نے اسے سمجھایا اور اب میں اسے بورڈ تک اس طالب علم کو لے آیا ہوں اور وہ بورڈ کے اوپر چیزیں پریزنٹ کرتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں گے کہ بیٹا میں بھی تو آپ کی طرح تھا، یہیں بیٹھتا تھا، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ۔ اگر یہ اس کو کہیں گے تو وہ کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت کے عمومی حکم ہے کیا ہے کہ آپ غلطی پر اصلاح کرتے تھے اور ذلیل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا، کسی کو نام بھی نہیں لیتے تھے۔ کچھ لوگ یوں کر رہے ہیں، اور یقین مانیں اگر آپ بچوں کو یوں کہیں کہ کچھ طالب علم یوں کر رہے ہیں، اس بچے کو پتہ چل جائے گا اور کہے گا کہ ٹیچر نے میرا پردہ رکھا ہے، یقین مانیں کہ وہ ساری زندگی آپ کا غلام بن کے رہے گا۔ لیکن اگر آپ اسی طالب علم کو اٹھا کے بےعزت کر دیں گے، وہ جتنا بھی عزت کرنے والا طالب علم ہے وہ آپ کے خلاف دل کے اندر بغض پال لے گا۔ تو یہ حدیث سنت ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ تو حوصلہ افزائی کریں انہی طالب علموں کی، یار میں آپ کے بیاہ پر کلاس میں آتا ہوں، آپ ایسا کریں گے تو باقی طالب علم کیا کریں گے؟ اور امام غزالی کا قول ہے شاگرد کو محسوس ہو کہ استاد اس کا خیر خواہ ہے، اس کو یہ نہ لگے کوئی جلاد آ گیا ہے اور کوئی اب ڈنڈا اس کے ہاتھ میں اور میں نے ذرا سے یوں کیا تو مجھے مار دے گا، نہیں، گپ شپ، آپ اسے خود اعتمادی دلائیں کہ میں تم میں سے ہوں، میں تمہارے ساتھ کہیں ہوں، مجھ سے کھلے سوال کرو۔ اور جب بچے سوال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ اپنا علم پوری طرح مہیا کر رہے ہیں۔ آگے چلیں جی، آخری قسم ہے چھٹی کہ قیادت کی صلاحیت رکھنے والے طالب علم۔
لیڈر، کلاس کے لیڈر، گروپ کے لیڈرز، وہ کیا ہے؟ اثر انگیزی، اعتماد، فیصلہ سازی، گروہ پر اثر۔ ان کی 4 خصوصیت ہے کہ وہ اپنے گروہ کی بات، جیسے سر کہہ رہے تھے کہ وہ ایک پیمنٹ کر دے گا تو باقی سارے کر دیں گے، اس کا اثر ہے۔ اچھا، اس کو خود پر بھی اعتماد ہے اور کلاس کو بھی اس پر اعتماد ہے کہ یہ ہماری بات جا کے انتظامیہ کے سامنے رکھے گا۔ جیسے ابھی جب ایس وی ایلز ہوئے تھے الیکشن، تو کیا ایشو ہوا تھا سیکنڈ ایئر کا کہ وہ لڑکا ہمارے مسائل انتظامیہ کے سامنے نہیں رکھتا، ہم اس کو ووٹ دیں گے جو انتظامیہ کے سامنے ہمارے مسائل رکھتا ہے۔ تو یہ اعتماد اور اثر انگیزی، اس کا اثر ہے کلاس کے اوپر۔ ایسے طلباء کو آپ نے پکڑنا ہے۔ اور کیا ہے، اگر یہ طالب علم، اگر آپ نے ان کو لیڈرشپ نہ دی تو یہ زیادہ مسائل کریٹ کریں گے۔ تو انہی کو، جیسے سر کہہ رہے تھے کہ بسام سے خطرہ ہے تو اسی کو چیف بنا دو، پورے کالج کو کنٹرول کر لے گا۔ اگر نہ دیتے تو پوری اپوزیشن پارٹی اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ کالج میں کوئی کام نہ ہو سکتا۔ تو اسی بندے کو بنا دو، اس کا کنٹرول باقی ہے۔ اسی بندے کو آپ کھڑے ہو جاؤ، بھائی بچوں کو چپ کرواؤ، آپ دیکھ لیجیے گا آپ کلاس کیسے منظم ہو جائے گی۔ تو پھر اسے بتاؤ کہ جو قیادت ہے یہ امانت ہے اور اس کو امانت سمجھ کے چلنا ہے، اور ادارے کے ساتھ بھی آپ درمیان میں سیڑھی ہیں، آپ نے نہ ادارے سے کٹنا ہے اور نہ آپ نے طلباء سے کٹنا ہے۔ اور یہ حدیث کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر ایک تم میں سے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ چیف ہے، کوئی بھی ہے، اس کو اپنے متحدوں کے بارے میں سوال اسے ہوگا، اسے جواب دینا پڑے گا، اور ہمیں بھی دینا پڑے گا کہ ہم نے کلاس میں جا کے کیا کیا ہے، اور طلباء کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو اگر یہ احساس ان کے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ وہ قدرے بہتر ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کہ امام کندی، یہ بھی ایک فلاسفر ہیں اسلامی، وہ کہتے ہیں حکمت وہ ہے جو طاقت کو عدل کے تابع کر دے۔ حکمت وہ ہے، حکمت دانائی، سمجھداری وہ ہے کہ جو طاقت کو انصاف کے تابع کر دے۔ اس کے پاس طاقت ضرور ہے لیکن اس کو آپ اتنا زیر اثر کر لیں کہ وہ آپ کے عدل کو تسلیم کرنے والا بن جائیں۔ آگے کریں سر۔ لاسٹ، استاد کا کردار کیا ہے؟ استاد کلاس کو کنٹرول کرنے نہیں آتا، استاد کلاس کا مربی ہے، تربیت کرنے آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ان ائمہ کو لیا اور اس ناول کو چھوڑ دیا۔ یہ بنیاد تھی کہ ہم جب بھی کالج میں جائیں، سر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس کنٹرول کیسا ہے؟ ٹیچر سر آپ کا کلاس کنٹرول کی تو بات ہی نہیں ہے اسلامی تصور میں، تعلیمی تصور میں، اسلام چھوڑ دیں، تعلیمی تصور میں کنٹرول کی تو بات ہی نہیں۔ مربی، جب آپ تربیت کرنے والا بن کے جائیں گے، آپ کے سامنے بچہ کھڑا ہو جائے، میں مانتا ہی نہیں ہوں، اور جو بچہ کھڑا ہوگا باقی سارے پکڑ کے اس کو ماریں گے کہ تو کھڑا کیوں ہوا ہے ٹیچر کی کلاس میں۔ اگر آپ تربیت کرنے والا بنیں گے، اگر آپ نے جا کے اپنا علم جھاڑ کے اور آ جانا ہے تو پھر کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا کہ استاد خوف پیدا نہیں کرتا، استاد ضمیر جگاتا ہے۔ استاد وہ ہے، جیسے استاد کہتے ہیں تصور میں، حقیقی تصور میں، وہ ڈرا کے بچوں سے کام نہیں لیتا، وہ بچوں کو ضمیر جگاتا ہے۔ ہاں بعض دفعہ آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جلاد بن جائیں اور بندوق آپ کے ہاتھ میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سزا نہیں، اصلاح چاہتا ہے، سزا برائے سزا، میں اس کو بناؤں گا، بچہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اگر ٹیچر ضد پہ آ جاتا ہے تو مطلب آپ استاد نہیں ہیں، آپ اگلے ایک پوری نسل کو تباہ کرنے والے ہیں، چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے اندر اصلاح کی غرض نہیں ہے تو سزا بھی بطور اصلاح ہونی چاہیے۔ اور اوصاف کیا ہیں اچھے ٹیچر کے؟ اخلاص، خالص نیت سے، تنخواہ، ادارہ، لوگوں کو دکھانا، یہ بہت بات کے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ سوال کرے گا کہ تمہارے پاس ایک عہدہ تھا، اختیار تھا، تم نے کیا کیا۔ دوسرا حلم، صبر، عدل اور دعا۔ دعا، ہمیں تو دعا مانگے ہوئے وقت ہو گیا ہوگا شاید، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، دعا۔ اگر ایک طالب علم، ایک استاد اپنے طلباء کے لیے دعا نہیں کرتا تو معاف کیجیے گا، وہ استاد نہیں ہے، وہ اپنی تنخواہ کے لیے کام کر رہا ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اگلی 100 سالہ کی نسل کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نبی علیہ السلام دن کو تربیت کرتے تھے، رات کو رو رو کے دعا مانگتے تھے کہ اللہ وہ بچہ میری بات نہیں سن رہا، وہ صحابی، اس کے دل پر میری بات کا اثر کر دے، اور یہی ائمہ کرتے تھے۔ ابن رشد کہتے ہیں بہترین استاد وہ ہے جو شاگرد کو خود سوچنے والا بنا دے، اس کو خود آمادہ کرو کہ میں نے سوچنا ہے کہ یار میں ٹیچر کے سامنے کیوں بے ادبی کر رہا ہوں، ٹیچر میں کیوں نہیں پڑھ رہا، وہ خود سوچنے پر آمادہ ہو جائے۔ جامع نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ پوری میری پریزنٹیشن کا یہ نکلا کہ جو اچھی تربیت ہے وہ رویہ بدل دیتی ہے، وہ طلباء کو دباتی نہیں، وہ نظم ضمیر سے پیدا ہوتا ہے، نظم آپ سختیوں سے پیدا نہیں کر سکتے۔
کر سکتے تو ویسا ہو جاتا بہت پہلے سے. اور استاد کو معلم نہیں بلکہ مربی ہونا چاہیے، یہ چیز استاد کو مربی بناتی ہے. جزاک اللہ خیر.